अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को अगर एक लफ्ज़ में समेटा जाए तो वो है पॉपुलिज्म। मगर ये पॉपुलिज्म महज अवामी नारेबाजी तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच का इजहार है जो ताकत, दबाव और बालादस्ती को आलमी ताल्लुकात की बुनियाद समझ रही है। ट्रंप की सियासी फिक्र में बैनुल अक़वामी क़वानीन, इदारे और दहाइयों पर मुहित सिफारती उसूल सानवी हैसियत रखते हैं, जबकि अपनी ही दानिस्त में तस्वुर किए कौमी मफाद को ताकत के जरिए मनवाना अव्वलीन हदफ है। यही वो सोच है जो आज के आलमी निज़ाम यानी वर्ल्ड ऑर्डर के मुस्तकबिल पर एक संजीदा सवाल खड़ा कर रही है। ट्रंप अपने बयानात से तासुर दे रहे हैं कि रियासतें कोई अखलाकी या कानूनी वहदत नहीं बल्कि सौदेबाजी की इकाइयाँ हैं। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने की पेशकश हो या फिर कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने जैसे बयानात, क्या ये सब 19वीं सदी के साम्राज्यी तस्वुरात की बाज़गश्त मालूम नहीं होते? इसी सोच का अमली इजहार इस साल के आगाज में वेनेजुएला में कार्रवाई और फिर ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों, ईरान से तेल लेने वाले ममालिक पर ज्यादा टैरिफ के ऐलानात और खुलेआम रजीम चेंज के इशारों में नजर आता है। ट्रंप की पॉपुलिस्ट सोच का एक मरकजी हथियार टैरिफ भी है। उन्होंने तिजारत को बाहमी फायदे के बजाय सजा और दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। चीन, यूरोपीय यूनियन, हत्ता के अपने इत्तेहादी ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करके ट्रंप ने यह वाज़ेह पैगाम दिया कि आलमी मईशत अब कवायद के बजाय उनकी सोच के ताबे है। इसी तनाजुर में ब्रिक्स इत्तेहाद को दी जाने वाली धमकियां भी अहम हैं, जहां ट्रंप खुले लफ्जों में मुतबादिल माशी ब्लॉक बनाने की कोशिशों को शदीद नापसंद कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में ट्रंप की पॉलिसी ने इस सोच को मजीद अयां किया। गुज़िश्ता साल गजा में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से होने वाली तबाहकुन जंग बल्कि नस्ल कुशी के दौरान ट्रंप की सियासी, अस्करी और सिफारती हमायत ने आलमी ज़मीर को हिला कर रख दिया। इसी तरह ईरान पर इजरायली हमलों को जिस अंदाज में अमरीकी पुष्ट पनाही हासिल रही, उसने ये साबित किया कि ट्रंप के नज़दीक ताकत ही असल उसूल है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप खुलकर अमेरिका के सामने आ खड़ा होता है और चीन और रूस इन ममालिक की हिमायत करते हैं जो अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये एक नए आलमी इत्तेहाद की बुनियाद बन सकता है? सवाल यह है कि क्या दुनिया वाकई एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां अब अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन का रहा सहा भरम भी ख़त्म हो गया है? इसी पस मंज़र में यह भी अहम है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ न दिया जाना क्या एक दुरुस्त फैसला महसूस होता है? थियोडोर रूज़वेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा को यह एजाज़ इसलिए मिला कि उन्होंने आलमी निज़ाम को मुस्तहकम करने, इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देने और तसादुम के बजाय मुकालमे की राह अपनाने की कोशिश की। इसके बरक्स ट्रंप की सियासत आलमी निज़ाम को कमज़ोर करने और उसे सिर्फ अमरीकी मफाद के ताबे बनाने की अलामत है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रंप के इक़्तिदार को भी 3 साल मजीद बाकी हैं, तो क्या दुनिया उनके दौर में किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल होने जा रही है या महज ताकत के एक आर्जी मुजाहरे का ये सब कुछ साबित होगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी, टैरिफ, वेनेजुएला, ईरान, चीन, रूस, ग्रीनलैंड, जनूबी अमेरिका, मशरिक़ वस्ता, क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है या ये सब महज एक हंगामा खेज मगर आर्जी बाब साबित होगा? ज़ैगम साहिब, दुनिया क्या कुछ देखने को है ट्रंप के दौर में? देखिए आयशा, पहले तो मैं थोड़ी सी आपसे इख्तलाफ की जुर्रत कर लूँ। वो ये है कि रियासतें मॉरल एंटिटीज़ नहीं होती। रियासतें अखलाकी निज़ाम पर नहीं चलती, ना कभी चलती थी ना कभी चलती हैं। जो फ़र्क पड़ रहा है कि रियासतों के दरमियान में जो ताल्लुकात लंबे मफादात यानी स्ट्रेटजी पर मबनी होते थे, उसकी जगह हमें ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू राइट ऑफ द सिस्टम वी आर इन। ये कहना कि पुराना निज़ाम ख़त्म हो रहा है, मेरे ख्याल में ये तो बहुत जल्दी की बात होगी। लेकिन तब्दीली के एक अमल से हम गुज़र रहे हैं, एक ट्रांजिशन में गुज़र रहे हैं। उस ट्रांजिशन में हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक टूटा फूटा ब्लॉक्स पर मबनी सौदेबाजी वाला निज़ाम इमर्ज कर रहा है। वो असूल जो अखलाकी असूल नहीं थे, ताकत ही के असूल थे, जो अमेरिका ने बनाए थे दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया को चलाने के लिए, अब वो खुद उन असूलों पर अमल करने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर एक फाइनेंशियल निज़ाम था, कुछ तिजारती असूल थे, उसको छोड़कर वो अपनी मर्जी से टैरिफ लगा रहा है, लेन देन पर मबनी। इसी तरीके से एक स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हमें उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से इलाकों में जहाँ अमेरिका की पहले दिलचस्पी होती थी, वो अपनी दिलचस्पी कम कर रहा है, वो अपना वज़न कम कर रहा है, और उसकी जगह हम नज़र आ रहा है कि
کچھ علاقوں پر وہ بہت زیادہ اپنا اثر رکھنا چاہ رہا ہے جس طریقے سے ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، اور کچھ علاقوں میں وہ اپنے اتحادیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرمیڈیٹ پار ہیں، جو درمیانی قوتیں ہیں، ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے. جیسے پاکستان کی ہمیں اہمیت بڑھتی نظر آئی. ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر وہ استعمال کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا WTO جو ہے، جو بنیادی طور پر یہ طے کرتا تھا کہ کتنے ٹیکس کون لگائے گا، اس کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. اب کیا امریکہ کی اہمیت واقعی کم ہو جائے گی؟ کیا چین اور روس اس کو چیلنج کر پائیں گے؟ اس کے فی الحال کوئی آثار نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام بہرحال امریکہ کی طاقت پر کھڑا ہے نا. کیونکہ امریکہ کی جو ملٹری ریچ ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی فوجی طاقت کو پروجیکٹ کر سکتا ہے پوری دنیا میں، اس طریقے سے کوئی پہلی بات کر نہیں سکتا، دوسری بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر چین کے پاس فوجی طاقت ہے تو اس کو وہ پروجیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سپر پاور وہ ہوتی ہے جو طاقت دکھاتی نہیں ہے، طاقت کو استعمال بھی کرتی ہے. تو امریکہ صرف طاقت دکھاتا نہیں ہے، استعمال بھی کرتا ہے. چین نے آج تک اتنے عرصے میں، دہائیوں میں کوئی جنگ نہیں لڑی. آخری جنگ اس نے ویتنام کے ساتھ کوئی 70 کی دہائی میں ایک چھوٹی سی جنگ لڑی تھی. دوسری بات، امریکہ کا ایک فائنانشل سسٹم ہے، ڈالر پر کھڑا ہوا. زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، اسی پر سوال ہے. آپ نے فائنینشل سسٹم کی پہلے بھی بات کی، جسے میں جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹیرف کو استعمال کر رہا ہے دباؤ ٹیکٹک کے طور پر، ٹیرف کی دھمکی دینا، یا بھی برکس کو یہ کہنا کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے اپنے کسی فائنینشل سسٹم کے ساتھ. کیا اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ امریکہ کو خوف ہے اپنی معاشی اجارہ داری کے ٹوٹنے کا یا ختم ہو جانے کا، یا پھر مجموعی طور پر اپنی اجارہ داری کے چلے جانے کا؟ دیکھیں، امریکہ نے اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کو، خاص طور پہ ڈالر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سی جنگیں پہلے بھی کی ہیں. یہ اس کی ایک ریڈ لائن ہے. کئی ملکوں پر وہ چڑھ دوڑا ہے، اور ڈالر کو وہ آج بھی پروٹیکٹ کرنے پر اتنا ہی پرعزم ہے جتنا پہلے تھا. یہ چینج نہیں ہے. ڈالر کی جو پروٹیکشن ہے وہ کنٹینیوٹی ہے. لیکن جو دوسری بات ہے، جس طریقے سے وہ رول بیسڈ WTO وغیرہ کے سسٹم کو چھوڑ کے ٹیرفز پر اتر آیا ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی پاور کی پروجیکشن ایک مختلف انداز میں کر رہا ہے. اپنی پاور کی پروجیکشن تو کر رہا ہے، لیکن جو ٹولز، جو طور طریقے وہ پہلے استعمال کرتا تھا اس کی بجائے مختلف کر رہا ہے، اور ٹرانزیکشنل انداز میں کر رہا ہے. یعنی پہلے اس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک تعلقات ہوا کرتے تھے، وہ بہت اہمیت دیتا تھا ان اسٹریٹجک تعلقات کو. اب اس سے پیچھے ہٹ کر ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس میں دو بدو ٹرانزیکشن، تعلقات کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اس کی وجہ سے پوری دنیا ہلی ہوئی ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے. تو آپ عارضی باب کہیں گے اس کو؟ کہ عارضی باب ہو بھی سکتا ہے، ظاہر ہے ٹرانزیشن تو نظر آ رہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے کیا نکلے گا آگے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس کی ٹیکنالوجی کا کوئی بدل نہیں ہے. پھر اس کے الائنسز تو ابھی تک موجود ہیں، الائنسز کو وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہا. درست ہو گیا زیغم صاحب، جب آپ خود کہہ رہے ہیں الائنسز موجود ہیں مگر اہمیت نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور طریقے سے چیزوں کو پرسیو کر رہا ہے. شہزاد صاحب، ٹرمپ کی جو ہمیں پالیسی دکھائی دے رہی ہے، جس طرح سوال میں بھی کچھ جگہوں کے حوالے، ملکوں کے حوالے ہیں، یا پھر وہ ٹیرف کا استعمال ہے جو اکراس وہ کر رہا ہے، آپ کے خیال میں دوسری جنگ عظیم اور سر جنگ کے فاتح امریکہ کیا مختلف طور پر آنے والی دنیا کو دیکھ رہا ہے؟ کیا جو نیو ورلڈ آرڈر خود بنایا، تشکیل دیا، اس کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، جب یہ ٹرمپ آیا تھا تو ہم نے اپنے پروگرام کے اندر، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈسرپٹر کے طور پہ ایک لیڈرشپ سامنے آئے گی. یہ ڈسرپٹر ہے، ڈسرپٹر ان چیف، یعنی انتشاری. یہ دنیا کے اندر ہی از اے بل ان چائنا شاپ. تو وہ والی اس کی ڈیفینیشن میں نے دی تھی. میرا خیال میں وہ بالکل اپنے اس کے ہو بہو اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے. مجھے اس میں بالکل ربط نظر آتا ہے، یہ بے ربط چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے، جب اس نے ٹیرفز کے تھرو ایک ایسے نظام کے اندر جو کہ خود انہوں نے ایک فری ورلڈ کے لیے فری ٹریڈ کے تھرو اور ڈالرائزیشن کرنے کے بعد ایک ایسا نظام تشکیل دیا تھا جس میں پوری دنیا بن گئی تھی. اس کے اندر ایک نظام کو جب تشکیل دیا تو پوری دنیا اس کا حصہ بن گئی. اب اس دفعہ آ کے اس نے اس کے اوپر بھتہ دینا شروع کر دیا. میں اس ٹیرف کو بھتہ کہتا ہوں. اور جب تمام دنیا اور بہت سارے ممالک جا کے اپنا ٹیرف اس کی مرضی کے مطابق ایگری کرنا شروع ہو گئے تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے. جب وہ دھاک بیٹھ گئی تو اب وہ اس کی بڑی اسٹریٹجی، جو اس کی پچھلی اسٹریٹجی پیپر کے اندر بھی آیا، جو کہ اس سال کے یا پچھلے سال کے آخر میں سامنے آیا، جس کے اندر کیا تھا کہ مغربی دنیا کے اندر اب صرف وہی ایک طاقت ہے. بالکل ہمیشہ سے امریکہ نے لیٹن امریکہ کو، ساؤتھ امریکہ کو اپنا پچھواڑا سمجھا اور اس کو اپنی ڈومین سمجھا ہے.
چاہے جیسے بھی آوازیں ایک دو نکلتی رہی لیکن اس نے ان کو پر قابو پایا, یا اس حد تک آواز آنے دی جہاں تک کہ اس کے قابو میں چیزیں رہیں. وینزویلا زیادہ بڑھ رہا تھا, اس نے اس کا نظام اس کو ٹھیک کر کے رکھ دیا. میرا نہیں خیال کہ اب لیٹن امریکہ میں کوئی بھی اتنی بڑی آواز اٹھائے گا کہ اس کے نظام کو چیلنج کرے یا امریکہ کی حیثیت کو چیلنج کرے. اس کے بعد کیا ہے اگلا سٹیپ, گرین لینڈ میں ایکوائر کرنے کا. میں اپنی پروجیکشن, اپنی طاقت کی پروجیکشن دیکھیے, دھاک بیٹھ گئی, لیٹن امریکہ کوائٹن کر دیا, پچھواڑا اس کے قابو میں آ گیا. اب میں پروجیکٹ کروں گا کیسے گرین لینڈ کو لے کے, اور لے بھی لے گا کسی نہ کسی شکل کے اندر. یہ نہیں کہ قبضہ کر لے گا جہاں وینزویلا کی بات کرتا ہے, لیکن بڑی حد تک وہاں پہ جا کے. اور پار پروجیکشن کدھر ہوگی ہے, آرکٹک ریجن کے اندر. اب آرکٹک جو سارے کا سارا یہ دنیا کا دار و مدار چل رہا تھا, ٹریڈ چل رہی تھی, کیونکہ اب وہاں پہ سنوز میلٹ کر رہی ہیں, آئس میلٹ کر رہی ہے, وہ جو رستے کھل رہے ہیں. وہاں پہ چینی پہلے سے اپنے جہاز لے کے پہنچے ہوئے ہیں, روسیوں کے وہاں پہ بحری اڈے ہیں اس پورے ایریا میں. اب یہ جا کے گرین لینڈ میں بیٹھے گا اور کہے گا کہ اچھا اب میرے سے مقابلہ کرو, کس کی ڈومینیشن ہے, کس کی ملٹری پاور زیادہ ہے, کون اس ایریا کے اوپر قابو رکھتا ہے. ویسٹرن ریجن تو ویسے ہی سارا کا ہیمسفیئر میرا ہے. تو اس لیے مجھے کوئی بھی بے ربط چیز نظر نہیں آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جب آرکٹک ریجن سے لے کے جا, اب آپ کا سوال آ سکتا ہے کہ اگر یہ آرکٹک میں ایک بڑی سینٹرل گیم, گریٹ گیم بننے جا رہی ہے, تو یہ جو باقی دنیا میں مڈل ایسٹ میں سے چھیڑا ہوا ہے, ساؤتھ چائنا سی کے اندر تائیوان کا معاملہ ہے, ادھر اس نے چائنا کو روکنا ہے یہاں پہ ایشیا کے اندر, تو اس کا کیا بنے گا. یہ وہ لیز آؤٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ ذمہ داریاں میں اور لوگوں کو دے رہا ہوں. جیسے کہ وہ ایک دفعہ ایران کو ختم کر کے یا کمزور کر کے, اس کے بعد مڈل ایسٹ کو کوائٹن کر کے, پھر وہاں پہ اسرائیل اور باقی ممالک, پاکستان, سعودی عربیہ کا معاہدہ ہو گیا. یہ کچھ ایسی فورسز تشکیل پائیں گی جو کہ مڈل ایسٹ کو کوائٹن رکھنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے کام آئیں گی. ایک تو یہ اس کی ایفرٹ ہے. دوسرا, چائنا اگر آلریڈی انوالوڈ ہے اور لمیٹڈ, جیسے امریکہ جتنی ملٹری پاور نہیں ہے اس کی, ہم کہتے ہیں سپر پاور, اکنامک سپر پاور, ناٹ اے ملٹری سپر پاور. تو وہ اگر یا تو آرکٹک میں جا کے مقابلہ کر لے جہاں پر کہ دنیا کا اگلا نقشہ اگلے 20-30 سال میں بننے جا رہا ہے, یا ساؤتھ چائنا سی میں لڑ رہے, تو خود ہی اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا اس نے کہا کہ تم ادھر آؤ, میرے اس میدان میں آؤ, ساؤتھ چائنا سی کو, تائیوان کو بھول جاؤ, وہ ادھر تم نہیں جا پاؤ گے. تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز اپنے بڑے. اب آپ کا آخری حصہ جو سوال کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ عارضی طوفان ہے, یعنی میری نظر میں اس کا تعلق کس سے ہوگا کہ آئندہ, دیکھیے ایک تو پہلے سال کے اخیر تک اس نے یہ اپنا جو تھا معاملہ شروع کر دیا, اگلے 2 سال کے اندر بھی اگر اس کو لگے تو وہ کسی نہ کسی حد تک وہ جو پلان ہے اپنا اس کو عمل پذیر کر پائے گا. ایک دفعہ جب پلان بن جاتا ہے, عمل پذیر ہو جاتا ہے, تو چاہے ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ کیوں نہ آ جائے اگلی والی, وہ اپنے ہاتھ سے اتنا فائدہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ تو ایسا ہے جو کہ امریکہ کا فائدہ ہے. مگر سر ایسے میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ وہاں فرانس فوجیں بھیج رہا ہے, گرین لینڈ, یورپ سامنے اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے, رشیا چائنا منع کر رہے ہیں, اس کے باوجود امریکہ سمجھتا ہے کہ میری قومی سلامتی اس کو ٹیک اوور کرنے میں ہے. دنیا کوئی رد عمل نہیں دے گی. وہ سپر پاور جو خود کو اتنا کمزور سمجھ کر بہت جگہوں پر حملے کر رہی ہے, اس کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. فرانس میکرون ابھی میکرون کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اپنی سیاست اپنے ہاں مضبوط نہیں ہے. وہ کیا فیصلہ کر پائے گا؟ وزیر اعظم اس کا جو ہے وہ عارضی سا ہے, اس کی گورنمنٹ اپنے طور پہ ابھی مضبوط نہیں ہے, وہ کیا فیصلہ کر پائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ سب بڑے سیانے ہیں, یہ آپ کو دکھائیں گے کہ ہاں ہم یوں کریں گے, ایسا کریں گے, لیکن یہ گرین لینڈ کے اندر وہ یہ نہیں کہ جا کے وینزویلا کی طرح فوجیں بھیجے گا, قبضہ کر لے گا. یہ خود ہی آپس میں ملا کے بات کر لیں گے, اور امریکہ کو جتنی چاہیے, جتنی اسپیس چاہیے امریکہ کو وہ دے دیں گے اس گرین لینڈ کے اندر. امریکہ ورچولی ان کا ہو چکا ہوگا, لیکن بھلے وہ ڈکلیئر کریں یا نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل نظام بننے جا رہا ہے, یہ نظام آئے گا سامنے, اور میرا خیال کہ اب یہ عارضی ہوگا, وہ اسفیئرز آف انفلوئنس آٹومیٹکلی بنتے جائیں. تو ایک مرتبہ پھر امریکہ ہی ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دے گا. عامر احمد خان صاحب, عالمی ادارے ہیں, اقوام متحدہ ہے, بین الاقوامی قوانین ہیں, 1945 کے بعد بنایا گیا پورا نظام, زیادہ تر اس نے امریکی مفاد کا خیال رکھا ہے. اگر ہم اتنی دہائیوں کو دیکھیں ماضی کی, کیا ٹرمپ کی طرف سے ان سب کو نظر انداز کر دینا, جیسا کہ وہ کر رہے ہیں اور بہت سی آرگنائزیشنز میں سے نکل بھی گیا ہے امریکہ, خود امریکہ کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا, یا امریکہ تمام خطروں سے اوپر پہنچ گیا ہے؟ عائشہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ یا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات نہیں ہے, یہ ایک وائڈر موومنٹ کی ایک بریف سی ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے. دیکھیں, شہزاد چودھری صاحب نے ان کے لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ڈسرپٹر کا لفظ استعمال کیا, میں ان کے لیے کیٹلسٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اور کیٹلسٹ وہ ایک بہت چھوٹی سی مقدار میں وہ مادہ ہوتا ہے جو کہ ایک کیمیکل ریاکشن کو تیز کر دیتا ہے. اور جس کیمیکل ریاکشن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ دنیا پوسٹ ورلڈ وار آرڈر جو بنا, اسٹیبلش ہوا, جس میں اقوام متحدہ جب بنی اور اس کے جو اصول طے ہوئے,
वहाँ पर एक इम्प्लिसिट, एक इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग थी कि इनका गारंटर और इनका मुहाफिज, इस ऑर्डर को सिक्योरिटी देने वाला बुनियादी मुल्क जो है वो अमेरिका होगा। लेकिन उसके बाद अब अगर हम देख रहे हैं कि उन्हीं असूलों को पामाल कर रहा है एक अमरीकी सदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका का निज़ाम ऐसा नहीं है आयशा कि वो एक शख्स आए और उसको बिल्कुल ही उलट कर रख दे। वो एक मूवमेंट होती है अमेरिका में, एक इंटेलेक्चुअल थॉट चलती है जिसके ऊपर बहुत अरसा, कई दफ़ा दहाइयों तक उसके ऊपर काम होता है, और फिर जब उसका वक्त आ जाता है तो उस वक्त एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आपको नज़र आती है जो आपको लगता है कि वो पहले से बहुत मुख्तलिफ तौर पर चल रही है। ये यकीनन दुरुस्त है कि उनका तरीक़ाकार, उनका काम करने की स्पीड और उनकी जो ब्लंटनेस है अपनी पॉलिसीज़ की तरफ, वो दुनिया के लिए नया है। बट आई थिंक कि ये बड़ी देर से दुनिया, अमेरिका के अंदर ये एक सोच चल रही थी कि देखें, पहले पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर के अंदर दो जो ब्लॉक्स बने वो मुतसादिम ब्लॉक्स थे, एक सोवियत यूनियन, एक तरफ अमेरिका। तो अगर दुनिया ने अमन से आगे चलना है तो क्या ज़रूरत है मुतसादिम ब्लॉक्स बनाने की, और तसादम का ख़तरा हमेशा वहाँ पर होता है जहाँ पर दो हरीफ तकरीबन एक दूसरे को बराबर के ताकतवर समझते हों। क्यों ना दुनिया को मुख्तलिफ छोटे ब्लॉक्स में बंटने दिया जाए और हर अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो इस्टेब्लिश कर ले। चाइना अपना कर ले, रशिया अपना कर ले, अमेरिका अपना कर ले, यूरोप फैसला कर ले कि उसने अपना बनाना है या उसने किसी का साथ बैठना है, किसी के साथ जाना है, और यूं दुनिया को सेटल होने दें। ट्रंप के आने से उस सोच में ज़रा तेज़ी पैदा हुई है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो वाकई उसने दुनिया को थोड़ा सा हैरान कर दिया हुआ है। इसलिए मैं इस चीज़ को आर्जी नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक दरवाज़ा जो ट्रंप के बगैर शायद साल और भी पूरी तरह से ना खुल पाता, उनके आने से वो अपने इस दौरे सदारत में ही ये दरवाज़ा खोल देंगे जिसमें हम दुनिया को 2 ब्लॉक्स की बजाय मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर रीअलाइन होता देखेंगे। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जो खारजा पॉलिसी है, पॉपुलिस्ट सियासत तो हमें उनकी दिख रही है, उसके ताबे है। अब हम टैरिफ के मामले से शुरू करें, फिर मुख्तलिफ मामला से होते हुए हालिया ईरान के मामले तक आ जाएं। क्या ये सब 21वीं सदी के साम्राज्य की ही नई शक्ल है फिर? देखिए आयशा, जो डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी है वो साम्राज्य, मैं उसको, ये नाम तो खैर दिया जाता है और हमेशा से रहा है, और दुनिया में ये दस्तूर रहा है कि कभी ना कि हर जगह कोई ना कोई बड़ी पावर जो होती है या बड़ी पावर्स जो होती हैं वो अपनी मनमानी करती हैं ग्लोबल अफेयर्स में और दुनिया को अपनी मफादात के तहत शेप करती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो एक तरह से एक अमेरिका में जो एक ख्याल आ चुका है कि अमेरिकी एम्पायर जो है या ये वो डिक्लाइन कर रही है, उसका जवाल जो है वो शुरू हो चुका है। और ये इसके ऊपर खुद अमेरिका में बहुत बहस हुई है, क्योंकि देखिए अगर माशी तौर पर देखिए तो इस वक्त चीन जो है वो सबकत ले गया है बाकी तमाम ममालिक पर। चीन की अभी मैं देख रहा था कि उनका इस साल ट्रेड का सरप्लस जो है वो कोई तकरीबन 1.3 या 4 ट्रिलियन डॉलर्स था, यानी कि उनको नेट फायदा हुआ क्योंकि वो इतनी बड़ी एक एक्सपोर्टर कुवत बन गए। टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में वो आगे निकल गए हैं। अब अमेरिका के पास जो ताकत है वो फौजी ताकत है जिसका कि अभी तक कोई मुकाबला नहीं है, और उसी वजह से अमेरिका जो है वो फिलहाल एक वर्ल्ड पावर है और शायद आने वाले सालों में भी रहेगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी वो पॉपुलिस्ट नारों पर तो मबनी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मफादात जो अमरीकी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल है। मसलन देख लीजिए वेनेजुएला में जो उन्होंने किया, या अब ईरान में जो वो करने का इरादा रखते हैं या रोज धमकियां लगा रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि वेनेजुएला और ईरान में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़ख़ीरे और वसाइल मौजूद हैं जो कि चीन जिनसे इस्तिफादा हासिल कर रहा था बराह रास्त, और चीन की जो माशी कुवत है वो इन एनर्जी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बुनियाद पर आगे बढ़ रही थी। और अमेरिका जो है उसकी नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, दुनिया का जो नक्शा है, वो ये कहते हैं कि हम ये बाकी जो पहले काम करते रहे उसमें हम नहीं जाएंगे, हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और ये कि चीन को जो है ये इस माशी फ्रंट के ऊपर भी उसको स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। ये पहले टैरिफ्स का उन्होंने आजमाया, चीन पर वो ज्यादा नहीं चला क्योंकि चीन ने आगे से आंखें दिखाई, तो वो टैरिफ वाला इंस्ट्रूमेंट उन पे काम नहीं हुआ, लेकिन दीगर ममालिक पे हो गया। तो एक तो इसमें ये बहुत बड़ी एक चीज है। दूसरा कुछ खाम ख्याली भी है सदर ट्रंप की
کہ وہ اپنے سپورٹرز کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ٹیرف لگا کے وہ بہت پیسے کما رہے ہیں اور وہ پیسے ان میں بانٹیں گے, ان پر لگائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے پاپولسٹ لیڈر وعدے کرتے ہیں اس طرح کی اور پھر وہ نبھا سکتے نہیں ہیں. اور تیسرا ایک اس میں کیوس کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو سیاست اور انداز سیاست ہے اس کو کیوٹک یا ڈسرپٹیو بھی کہا گیا ہے, کہ جو روایتی پیٹرنز ہیں امریکی سیاست کے, جہاں پر ایک طرح کی ایک اگریمنٹ تھا, ٹرمپ نے ان سے انحراف کیا ہے. اور اس یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کی. اور ڈومیسٹک پالیسی میں بھی ایسا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں تصاویر اپنے جو سابق پریزیڈنٹس ہیں ان کی لگوائی ہیں, ان کے نیچے ایسے عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مثلا بائیڈن کا لکھا ہے کہ وہ بدترین صادر تھا, اوباما پہ لکھا ہے کہ اس سے ناکام پریزیڈنٹ کوئی نہیں تھا. اب یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. یہ پاکستان میں البتہ ہم جانتے ہیں کچھ سیاسی شخصیات ایسے باتیں کرتی ہیں اپنے مخالفین کے بارے میں, لیکن پھر بھی وہ تصاویر اس طرح کی آویزہ نہیں کرتی. تو ٹرمپ کا انداز بھی بہت منفرد ہے. رضا صاحب, آپ نے بار بار ٹرمپ کی پرسنالٹی پہ بات کی, ایک سوال کو کیجئے گا رسپونڈ کہ کیا یہ سب کچھ جو ٹرمپ کا انداز سیاست ہے اسے کہیں کہ ایک عارضی ہے, جس طرح سوال میں ایک عارضی ہے جب تک ٹرمپ ہیں دنیا کو یہ سب دیکھنا ہے, یا جو کچھ وائٹ ہاؤس سے دنیا کے لیے آ رہا ہے تو اسے سپر پاور کا انسیکیور ہونا بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح کے اقدامات ہیں؟ جی بالکل, سپر پاور انسیکیور ہے, لیکن یہ جو انداز سیاست ہے یہ بالکل ٹرمپ کی اس کے اوپر گہری چھاپ ہے. مثلا وہ نیٹو کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. نیٹو کی ساری امریکی پاور جو تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, وہ نیٹو اور کولڈ وار کے دوران وہ نیٹو کے سہارے موجود تھی دنیا میں. تو ٹرمپ اس کو ڈسرپٹ کرنا چاہ رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اگر اس سال وہ مڈ ٹرم انتخابات میں نہیں جیتتا تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جائے گا, اور اگلی جو انتظامیہ ہے امریکی وہ یقیناً ریپبلکن نہیں ہوگی اس پورے فیاسکو کے بعد, اور پھر دوبارہ سے امریکی خارجہ پالیسی ریوائز ہوگی. اور اس ریویژن میں جو امریکہ کا ایک رول تھا دنیا کے لیڈر کا, وہ شاید وہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ وہ لے آئے, کیونکہ وہ ٹرمپ اسے دستبردار ہو گیا ہے اور اس خلا کو چین پر کر رہا ہے. اور یہ امریکہ میں بہت سے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ امریکہ کا جو ایک روایتی رول رہا ہے وہ برقرار رہے. تو اس لیے اب یہ آنے والے سال بڑے دلچسپ ہوں گے. جی عائشہ, اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے دیکھنا پڑے گا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے جانے کے بعد ان کی تصویر کے نیچے ڈسرپٹ کا پاپولسٹ لکھا جائے گا یا کیسے اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. گفتگو کو یہاں لے آتے ہیں کہ ٹرمپ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ عارضی ڈسرپٹر ثابت ہوتے ہیں ورلڈ سٹیج پر, یا پھر نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جو سفر ہے اس میں کیٹلسٹ کا کردار ادا کریں گے. یہ اگلے 3 سال ہی بتائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایک بار پھر آٹا کی آوازیں لگ رہی ہیں. یہ بار بار ایک جیسے بحران, ہم سسٹم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ نعرے تو بہت ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مملکت خدا داد میں بحران جیسے ایک کے بعد ایک سر اٹھانے کو تیار ہی رہتے ہیں. کبھی پانی, کبھی چینی, اور حالیہ بحران جس کا عوام کو سامنا ہے کچھ پرانا نہیں, چند مہینے پہلے بھی تھا. وہ ہے آٹے کا بحران جو پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سر اٹھا چکا ہے, جہاں گندم کی فی من قیمت 3700 سے 4700 روپے تک ہو گئی ہے. گزشتہ سال اگست میں بھی گندم کے اس بحران نے سر اٹھایا تھا, تاہم حکومتی تنبیہ اور چھاپوں کے بعد گوداموں سے گندم نکالی گئی, جس سے قیمتیں قدرے قابو میں آئیں اور آٹا میسر ہوا. مگر محض 4 ماہ بعد بحران پھر سے سامنے ہے. پاکستان فلار ملز ایسوسی ایشن نے پنجاب میں گندم اور آٹے کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ گندم کی قلت, غیر منصفانہ پرمٹ سسٹم اور چیک پوسٹوں پر مبینہ کرپشن کے باعث صوبے میں آٹے کا سنگین بحران جنم لے سکتا ہے. پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی آمد کم ہونے سے قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی قریباً ختم ہو چکی ہے. فلار ملز کا انحصار سرکاری گندم پر ہے جو صرف چند ملز کو فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ دیگر فلار ملز کے لیے مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا دینا ممکن نہیں ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ گندم کی بین الصوبائی اور اندرون صوبہ نقل و حمل پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں. اس معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو خط لکھتے ہوئے مداخلت کی اپیل کی ہے اور خط میں بین الصوبائی ترسیل میں رکاوٹوں کی نشاندہی کی ہے, کیونکہ گزشتہ سال اگست سے پنجاب نے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی عائد کر رکھی ہے. دوسری جانب ڈی جی فوڈ پنجاب امجد حفیظ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب بھر میں آٹے کی سپلائی وافر ہے, مکمل طور پر مستحکم ہے, اور حکومت پنجاب کا کنٹرول ریلیز اور سخت مانیٹرنگ کے ذریعے مارکیٹ استحکام برقرار ہے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 9,50,000 تھیلے سرکاری نوٹیفائڈ نرخوں پر مارکیٹ میں فراہم کیے گئے ہیں, جو طلب سے کہیں زیادہ ہیں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آٹا سرکاری نرخوں پر فی 10 کلو تھیلا 905 روپے جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 روپے میں مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حکومت گندم طلب سے زیادہ فراہم کر رہی ہے اور عوام کو آٹا مہنگا ہونے کے باوجود میسر نہیں تو پھر گندم جا کہاں رہی ہے؟ کون ہے جو سب اچھا کی رپورٹ بنا کر وزیر اعلیٰ کو گمراہ کر رہا ہے؟ گندم کی قلت سپلائی کا مسئلہ کم، دوسرے بحرانوں کی طرح مسئلہ زیادہ ہے جس کے خلاف حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، مگر چند ہی ماہ بعد یہ آٹے کا بحران پھر دوبارہ کیسے آ کھڑا ہوا ہے، اسی پر گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آٹا مہنگا بھی نایاب بھی، مارکیٹ میں طلب سے کہیں زیادہ میسر، ڈی جی فوڈ پنجاب کا دعویٰ۔ سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی قریباً ختم، فلور ملز، آٹے کے مصنوعی بحران کا ذمہ دار کون؟ رضا رومی صاحب، پنجاب گورنمنٹ تو خیر بار بار بہت سے معاملات پر زیرو ٹالرنس پالیسی بتاتی ہے، چند ماہ گزرے، اگست میں بھی یہی صورتحال تھی، کہہ رہے ہیں آٹا بھی وافر موجود ہے، مگر 3700 سے 4700 تک اگر پر من چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے، اور اگر آٹا دیا جا رہا ہے لوگوں کو میسر بھی نہیں ہو رہا ہے تو کچھ تو گڑبڑ ہے، کہاں فکس کیا جائے اسے؟ عائشہ، گڑبڑ تو ہر جگہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمال کی بات ہے کہ تقریباً ہر سال نہیں تو ہر دوسرے سال آٹے کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں مختلف، وہ بڑے دعوے کر کے، وہ وقتی اقدامات پکڑ دھکڑ کر کے، وہ فائر فائٹنگ کر کے اس معاملے کا کوئی دیر پا بنیادوں پر حل نہیں نکالتے۔ دیکھیے، آٹا ایک بنیادی ضرورت ہے پاکستانی ہاؤس ہولڈز کا، پاکستان کے عوام کا، خصوصاً جو غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ آٹا تو اسٹیپل فوڈ ہے، اور کچھ نہ کچھ لوگ تو بیچارے لوگ روٹی تو کھاتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی یہ عالم ہو چکا ہے کہ یہ یہاں پر حکومت اس کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر پاتی۔ یہ طلب اور رسد کا معاملہ تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا ایک مس مینجمنٹ کا اور کرپشن کا بھی جو ایشو ہے وہ یہاں پر یقیناً کار فرما ہے۔ یہ ایک ٹپیکل ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ذخیرہ اندوزی اور پرائس جو ہے اس کو مینیپولیشن، اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ آپ جانتی ہیں، فلار ملز والے، دیگر لوگ جو سپلائرز ہوتے ہیں، کچھ حکومتی لوگ، اس میں بیوروکریسی کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو جو پہلی تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے ایک مسئلے کا ذکر کیا تھا، ذخیرہ اندوزی، کہ ذخیرہ اندوزیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ خیر حکومت جو ہے یہ ازلی مسئلہ ہے اور چھالے آ رہا ہے۔ مجھے تو خود یہ یاد ہے کہ جب میں پہلی بار اسسٹنٹ کمشنر کا میں نے چارج سنبھالا تھا آج سے 30 سال پہلے، تو آٹے کا ہی بحران تھا، اور ٹرک پکڑ، وہ کہتے جی افغانستان آٹا اسمگل ہو رہا ہے، تو ساری رات ٹرکوں کو ہم نے پکڑا کیونکہ حکومت کی یہ آرڈرز تھے، اور اس وقت یہ موجودہ وزیر اعظم چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اور مجھے یہ ہو رہا ہے کہ 30 سال میں سوئی وہیں کھڑے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں، کہ ایک آصائب کا سایہ ہے کہ کیا ہے اس ملک پہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ عامر احمد خان صاحب، یہ کیا ہے؟ آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ ایک ہی بار مسئلہ، کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے یا چینی کی ذخیرہ اندوزی ہے، کون لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیر پا حل یا سسٹم یا نظام، اکاؤنٹیبلٹی، کیا اتنی مشکل سائنس ہے کہ ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات تو آپ نے کر دی نا عائشہ، کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے، دیکھیں میں اور یہی اس گتھی کی جو ہے نا میرے خیال میں یہ چابی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ عائشہ دیکھیں، میرا تجربہ ساری عمر کا یہ ہے کہ جب بھی غریب کی جیب پر ہاتھ پڑتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک مجموعی واردات ہوتی ہے، وہ کسی ایک شخص کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، کسی ایک ادارے کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، وہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جو صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر اس کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہاں پر ہمیں 4 پیسے فالتو مل جائیں گے، جب تک ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے کہ جب تک اس کو سنبھالا جائے گا کم از کم ہماری جیبیں گرم ہو جائیں گی، تو وہ تب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ آپ نے کہا نا کہ اگر ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ساری ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جی، گورنمنٹ کے گو ڈاؤن سے، ان کے سٹاکس میں سے کتنا آٹا کس دن کس وقت نکلا ہے، وہ کون سی فلار ملز کو گیا ہے، وہ کس وقت انہوں نے ریسیو کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں۔ تو ڈی جی فوڈ پنجاب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وافر مقدار میں آٹا موجود ہے اور وقت کے اوپر اس کی ترسیل ہوگی، اس میں سپلائی چین ایشو کوئی نہیں ہوا، تو وہ ہمیں ڈیٹا وہ کیوں نہیں ریلیز کر دیتے، وہ کیوں نہیں ہمیں بتا دیتے کہ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس وقت تک ہم نے اتنی گندم مارکیٹ میں پہنچانی تھی، ان فلار ملز کو پہنچانی تھی، ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہم ان کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ صرف زبانی کلامی تسلیاں جو وہ ہمیں وہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر کون یقین کرے گا پاکستان کے انوائرمنٹ میں؟ اینڈ اگر
اس پہ पंजाब की CM साहिबा ने यकीन कर लिया है और उनकी बात मान ली है कि पीछे इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो वो भी ज़रा मुझे तो अफसोसनाक ही लग रहा है। आई थिंक इनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा आयशा कि और बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता रहे ना किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर, तो वो उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी रोज़ी रोटी का मामला आ जाता है, खड़ा हो जाता है वहाँ पर, वो चीज़ आवाम को और खसूसन गरीब आवाम को सबसे ज़्यादा हिट करती है। Very valid point. पंजाब की CM जो है उसको एक स्पेशल अटेंशन इस तरह की चीज़ के ऊपर, जैसे मामूली चीज़ समझ के इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि 1 किलो पर अगर 30-35, अगर हम बात करें रावलपिंडी से जनूबी पंजाब तक, क्रॉस पंजाब ये सूरत हाल है कि मैं तो KP और बलूचिस्तान के भी हवाले दे रही हूँ, और ये छोटी बात नहीं है। इंतजामिया कैसे और कब आंखें बंद कर लेती है ये पकड़ना जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये मामला करीबन 5-7 दिन हो चुके हैं, गंदम का जो शॉर्टफॉल शुरू हो चुका हुआ है। 8 लाख टन गंदम सूबे के लिए नाकाफ़ी हो रही है। ये समझ नहीं आ रही कि अभी अगस्त में भी हम यही इसी तरह की बात कर रहे थे, मीडिया में बात आएगी तो उसके बाद हर तरफ हलचल शुरू हो जाएगी। कोई हुकूमत के पास सिस्टम नहीं मौजूद है कि चीज़ों को कैसे इन प्रोसेस करना है कि बेसिक नीड्स जो हैं उसके ऊपर साल में 2 से 3 बार इस तरह की शोर शराबा ना शुरू हो? देखिए, जब हुकूमत हाथ उठा चुकी है किसी ऐसी फील्ड में जाने के लिए, देखिए गंदम की जो जिस तरीके से एक खरीद होती थी, गवर्नमेंट एक ऐसी कीमत मुकर्रर करती थी, वो बदकिस्मती से पिछले साल 2 साल से आपने देखा है कि जो किसान है वो ख्वार होकर रह गया। देखिए, जिस मुल्क में चीनी जो कि एक बहुत ही अहम जुज है पाकिस्तानियों की खुराक का, उसकी कार्टेलाइजेशन होने के बाद वो एक कामयाब तरीन मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, तो फिर गंदम क्यों ना बने। जब गंदम की कीमत आपने 3500 फी 40 किलोग्राम या एक बोरी 3500 रुपए बोरी मुकर्रर की, और किसान कह रहा है कि मुझे 4200 चाहिए, तो कितने लोग होंगे? 4200 कहता है मेरी कॉस्ट आती है, 4200 पे मुझे दो तो फिर मुझे ये 12 खाता है, और गंदम पैदा करनी है। कम से कम 30 मिलियन टन की बात कर रहे हैं। अब इतनी गंदम जब पैदा हो रही है, अब उसकी कीमत अगर सही नहीं मिलेगी तो फिर इसी तरीके से कार्टेलाइजेशन एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। जखीरा अंदोज भी होते हैं, आड़ती भी हैं, उसमें फ्लावर मिल्स भी साथ शामिल हो जाती हैं। एक और फ्लावर मिल्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जबकि ये सब चीजें अभी इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी पाकिस्तान में या पंजाब में, तो मैं जिस किसी साहब को जानता था जिनकी फ्लावर मिल थी, वो बताते थे, उन्होंने अजराहे जिसे नॉर्मली बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तो सारी गंदम, मेरा सारा आटा बलूचिस्तान जाता है। अब बलूचिस्तान में इतने लोग नहीं जितनी फ्लावर मिलों का आटा वहां पे जाता है, किधर जाता है? अच्छा, अब इस हालत में जबकि इस किस्म की बैनो सूबाई मूवमेंट बंद हो चुकी है या कीमतें डिटर्मिन नहीं हो पा रही, तो फिर क्या होगा कि इस किस्म के मामला, एक नया कार्टेल एस्टैब्लिश हो रहा है। उसमें प्राइस मैनिपुलेशन का जिक्र हुआ, उसके अंदर जखीरा अंदोजी का जिक्र हुआ, मुनाफाखोरी का जिक्र हुआ। जब आप खुद से अपने तौर पे, अपनी जिम्मेदारी के तौर पे, 2 स्टेपल्स है ना आपके, चीनी और गंदम, वरना क्या होता है, सियासी हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं इन 2 चीजों के ऊपर। इंडिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, अपने किसानों को जब उन्होंने नहीं टेक केयर किया तो वहां पे एक तूफान बर्पा हो जाता है। इस वजह से सोयाबीन अमेरिका के अंदर क्यों अहम है, क्योंकि उन्होंने किसानों को खामोश रखते हैं, अपने किसानों को। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर IMF के कहने के बावजूद भी हुकूमतों को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ताकि वो निजाम जिसकी बुनियाद पे आप पूरे मुआशरे को किसी हद तक सेटिस्फाई रख सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी ली जाए। ठीक, ज़ैगम साहब, ये जो सूरत हाल है, अगर ये कार्टेल को एस्टैब्लिश करती है, प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है, तो फिर पंजाब जो 75% गंदम पैदा कर रहा है, हमने गंदम बाहर जानी भी अगर रोकी हुई है, क्या सिस्टम काम कर रहा है? क्या हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के खिलाफ? किस तरह का चेक एंड बैलेंस निज़ाम है यहाँ पर? फिर ये सिस्टम ज़बरदस्त काम कर रहा है, आपको मुबारक हो। गंदम के मामले में भी काम कर रहा है। एक साल जब उतरने वाली थी गंदम, तो गंदम इंपोर्ट की गई, करोड़ों किसानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की गई। फिर अगले साल क्या किया गया? फैसला किया गया एकदम से कि तमाम किसानों को आड़तियों के आगे फेंक देना है, गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी। जो दहाइयों का निज़ाम था, जिसमें जो गंदम का हसूल था, प्रोक्योरमेंट थी, उसको भी हुकूमत देखती थी, सपोर्ट प्राइस भी हुकूमत देखती थी। सपोर्ट प्राइस इसलिए देखती थी कि पूरे साल जो 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों ने गंदम खानी है, वो 1-1.5 महीने में पैदा होती है, किसान रख नहीं सकता उसको। उस वक्त आप प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो तबाह होगा, और जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो फिर गंदम खाने वाला तबाह होगा, क्योंकि गंदम 10 करोड़ लोगों की रोज़ी है और 24 करोड़ लोगों की रोटी है। सब लोग इससे मुतासर होते हैं।
نہیں سر، سب نہیں متاثر ہوتے، کسان اور عوام، پیدا کرنے والا اور کھانے والا متاثر ہوتا ہے، مڈل مین حکومت اور انتظامیہ مزے میں رہتی ہے. درست، جب گندم اترتی ہے تو اس وقت کسان کو برباد کیا جاتا ہے، اور جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو تمام کنزیومر برباد ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو سٹاک مینجمنٹ ہے اس کو کیا ہی اس طریقے سے جاتا ہے کہ جب گندم خریدنے کا ٹائم ہے اس وقت کسان تباہ ہو، اور جب گندم بیچنے کا ٹائم ہے ارادتاً کیا جا رہا ہے یا صلاحیت نہیں ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی؟ زیغم صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ خالی صلاحیت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نیت کی بات ہے. سمپل کیلکولیشنز آپ مجھے بتائیے، جس سال انہوں نے گندم امپورٹ کی اور کسان کو برباد کیا تو کیا اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی کہ سمپل کیلکولیشن کر سکیں؟ آپ مجھے بتائیے، جب ایک دم سے دہائیوں والا نظام تباہ کیا گیا تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ وقت اس کے لیے چاہیے اگر آپ نے یہ ٹرانزیشن کرنی بھی ہے تو؟ کتنی انسینسٹیوٹی ہے. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ اسی الیٹسٹ اکانومی کا یہ اظہار ہے جس میں انہوں نے اپنے سے جڑے ہوئے مفادات کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور عام لوگوں کو، غریب کو لوگوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے، ان سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈالنے ہوتے ہیں. یہ 2 کلو آٹے والے کی جیب سے پیسے نکلے گا، موٹی توند والے میں جائے گا. 1 پاؤ چینی لینے والے کو، پڑیا میں 1 پاؤ چینی والے کی جیب سے پیسہ نکلے گا اور موٹی توند والے کے بندے میں جائے گا. اتنی کمزور ریاست نہیں ہے کہ اتنی بنیادی کیلکولیشنز نہ کر سکے. یہاں پہ پوری اکانومی کا جو ماڈل ہے اس کا مسئلہ ہے، وہ الیٹسٹ اکانومی ہے. ابھی آپ آگے دیکھیے، ابھی آپ نے اس پورے سیکٹر کو برباد کر دیا، کسانوں کو 2 سال تباہ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ گندم کی پیداوار کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، کس طرح بلینز آف ڈالرز کی آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور کس طرح کنزیومر کا آگے چل کے نقصان ہوتا ہے. درست ہو گیا. یہ حکومت کا کام ہے کہ جواب دے کہ دوبارہ آٹا فی کلو 30 سے 40 روپے مہنگا کیوں ہو رہا ہے، اور کس طرح کی پالیسیز ہیں کہ خود حکومت کا ان پر کنٹرول نہیں ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.